اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء خلیل اللہ اپنی بیوی سیدہ ہاجرہ اور بیٹا جناب اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کی بے آب و گیا وادی میں چھوڑ کر واپس چلے گئے ہیں۔ اللہ کریم کے حکم پر ابراہیم علیہ السلام نے ایسا کیا۔ یہاں پہ ہمیں ایک سوال موصول ہوا ہے، میں اس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں آگے چلنے سے پہلے۔ ہمارے ایک ویور نے سوال پوچھا ہے کہ ہم یہ بتاتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں 70,000 نبی اللہ کریم نے بھیجے اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں یعنی بنی اسماعیل میں جناب ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے۔ تو ہم تو سنتے آئے ہیں کہ اللہ کریم نے 1,24,000 نبی بھیجے۔ جی یہ بات درست ہے، مسند احمد کی حدیث ہے جس میں روایت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے یہ ہے کہ آپ نے فرمایا اللہ نے 1,24,000 نبی بھیجے اور 315 رسول بھیجے۔ اب 1,24,000 اور 70,000، پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ اللہ نے تمام انبیاء بنی اسرائیل میں نہیں بھیجے۔ آدم علیہ السلام اللہ کے سب سے پہلے دنیا میں بھیجے جانے والے انسان، سب سے پہلے نبی جو بھیجے گئے دنیا میں، ادریس علیہ السلام، نوح علیہ السلام اور بہت سارے انبیاء ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی گزرے۔ ایک دوسری بات یہ ہے، اللہ کریم فرماتا ہے کہ کوئی قوم ایسی نہیں جس میں میں نے اپنا نبی یا رسول نہ بھیجا ہو، یعنی دنیا میں کوئی خطہ، دنیا میں کوئی ایسا مقام جہاں پہ لوگ آباد ہوں اور ختمی مرتبت سے پہلے جناب محمد رسول اللہ سے پہلے، چونکہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد نہ کوئی نبی آیا نہ رسول آیا، نہ کوئی نبی اور رسول آ سکتا ہے، نہ کوئی ڈیپٹی نبی، نہ کوئی اسسٹنٹ نبی، نہ کوئی ذلی نبی، نہ کوئی بروزی نبی، نہ کوئی غیر تشریعی نبی، کسی قسم کا کوئی نبوت کا سلسلہ، رسالت کا سلسلہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نہیں ہے۔ آپ آخری نبی ہیں، آپ آخری رسول ہیں۔ تو رسالت مآب سے پہلے دنیا کو کوئی بھی خطہ جہاں لوگ آباد تھے، ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے وہاں پہ اپنا نبی یا رسول نہ بھیجا ہو۔ تو درست بات یہی ہے، اللہ کریم نے 1,24,000 نبی اور رسول بھیجے، جن میں سے 1,24,000 نبی اور ان میں سے 315 رسول تھے۔ 70,000 نبی بنی اسرائیل میں بھیجے گئے، صرف بنی اسرائیل میں۔ اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں 70,000 نبی بھیجے گئے، باقی دوسری اقوام اور دوسرے خطوں میں بھیجے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سیدہ ہاجرہ اور بیٹے جناب اسماعیل کو چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ جو پانی اور کھجوریں موجود تھیں کچھ دن ان کو کنزیوم کرنے میں گزر گئے، یعنی کچھ دن بعد پانی کا ذخیرہ جو بھی تھا، مشک تھی، کوئی کنٹینر تھا، جس طرح بھی اس زمانے کا معاملہ تھا، وہ پانی ختم ہو گیا۔ جب پانی ختم ہوا تو اسماعیل علیہ السلام نے پیاس سے رونا شروع کیا۔ اللہ کریم نے ماں میں یہ محبت رکھی ہے کہ بچے کا رونا اسے بے چین کر دیتا ہے، اسے اس کی جان پہ مان آتی ہے کہ میرا بچہ رو کیوں رہا ہے۔ اور جب یہ بھی پتا ہو کہ پیاس کی وجہ سے رو رہا ہے تو اور بھی تکلیف ہے، چونکہ پانی موجود نہیں ہے۔ اگر تو پانی موجود ہوتا تو وہ پانی پلاتی اور یہ مسئلہ ختم ہو جاتا۔ اب انہوں نے اپنے خیمے سے باہر نکل کے دائیں بائیں دیکھا تو یہ تو ایسی آبادی ہے جہاں پہ نہ پانی ہے، نہ درخت ہے، نہ کوئی کھیتی باڑی ہے، تو یہاں کوئی کیوں رہے گا؟ اگر آپ غور کریں نا تاریخ پہ یا پرانے قدیم شہروں کی بات کریں تو وہ تمام شہروں میں آپ کو دریا شہر کے درمیان سے گزرتا نظر آتا ہے۔ میں کسی زمانے میں بڑا حیران ہوا کرتا تھا کہ پرانے قدیم جتنے بھی بڑے بڑے شہر ہیں ان کے درمیان سے دریا کیوں گزرتا ہے۔ جب تک پانی کی سپلائی لائن جیسی آج ہے کہ کہیں بھی پانی ٹرانسفر کر لیتے ہیں، ٹرانسپورٹ کر لیتے ہیں، بھجوا دیتے ہیں، منگوا لیتے ہیں، یا جگہ جگہ آپ ٹیوب ویل لگا لیتے ہیں، جگہ جگہ واٹر ٹینک بنا لیتے ہیں، پانی میں سے زمین میں سے پانی، زمین کی تہہ میں سے پانی نکال کر، یہ اس زمانے میں نہیں تھا۔
نہ مشینیں تھی نہ یہ ٹیکنیک تھی. تو پانی کے بغیر زندگی کا تصور ہی نہیں ہے. اللہ کریم قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ میں نے ہر جاندار شے کو پانی سے پیدا کیا. چونکہ پانی سے پیدا کیا اس لیے پانی بیسک نیڈ ہے زندگی کی، انسان کی نہیں، زندگی کی. ہر جاندار شے، خواہ وہ درخت ہیں، وہ کوئی چرند ہیں، پرندے ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، یا انسان ہیں جن میں زندگی موجود ہے، وہ پانی سے تخلیق کیے گئے. پانی سب سے بیسک نیڈ ہے. میں نے ایک دفعہ ایک ڈاکٹر صاحب سے پوچھا کہ انسان کتنے دن زندہ رہ سکتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ خوراک کے بغیر، کھانے کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے، پانی کے بغیر نہیں. اگر پانی ملتا رہے تو انسان پانی پر بھی زندہ رہ لیتا ہے. تو پانی ہے نہیں، بیٹا رو رہا ہے اور ماں کے دل پہ بڑی گراں گزر رہی ہے یہ سچویشن. آپ خیمے سے باہر نکلیں، دائیں بائیں دیکھا، کوئی تھا ہی نہیں. تو جس جگہ یہ خیمہ لگا ہوا تھا اس کے قریب ایک پہاڑی تھی. اچھا، ہمارا پاکستان میں رہتے ہوئے پہاڑی کا کانسیپٹ بہت بلند پہاڑیوں کو ہم پہاڑی کہتے ہیں، جبکہ عرب میں جس کو ہم ٹیلا کہتے ہیں اس کو وہ پہاڑی کہتے ہیں. چونکہ صحرا تھا، صحرا میں اتنے اونچے نہیں ہوتے پہاڑ، تو یہ ان کے لیے یہ بھی پہاڑی کا درجہ رکھتی ہے. تو وہ اس کی طرف بھاگی کہ پہاڑی کی چوٹی پر جاؤں اور دیکھوں شاید کوئی زیرو نظر آ جائے، ادھر سے گزرتا ہوا کوئی انسان نظر آ جائے، پانی کے کوئی اسباب بن جائیں. تو آپ بھاگ کے گئیں چوٹی تک، دیکھا کوئی نہیں تھا. تو ان کو 394 میٹر دور، آلموسٹ 400 میٹر دور ایک دوسری پہاڑی نظر آئی. آپ پہلی پہاڑی سے اتری، نیچے آئیں، اور جب تک پہاڑی سے نیچے اتر رہی تھی بیٹا نظر آ رہا تھا. آپ نے اپنے خیمے کے باہر چادر بچھا کے بیٹے کو لٹا دیا تاکہ میری نظروں کے سامنے رہے. درمیان میں جب آئیں تو وادی آ گئی، ڈپریشن آ گیا. اب آپ سے چلتے ہوئے بیٹا نظر نہیں آ رہا، تو آپ پریشانی میں دوڑتی ہیں، اور اس وقت تک دوڑتی ہیں جب تک بیٹا نظر نہیں آتا. ایک تو پریشانی یہ ہے کہ کوئی نقصان نہ پہنچے میرے بیٹے کو، کوئی پرندہ، کوئی جانور نہ نظر آئے. دوسرے، بیٹے پہ نظر رکھنی کہ بیٹا میرا زندہ ہے، میرا بیٹا صحیح سلامت ہے، اس کو کوئی پریشانی نہیں ہے. تو اب دوبارہ دوسری پہاڑی پر چڑھی ہیں اور ٹاپ پہ گئی ہیں. وہاں جا کر بھی دائیں بائیں دیکھا، اور اس سارے راستے میں آتے جاتے وہ اللہ کریم سے دعا مانگ رہی ہیں، میرے مالک پانی کا اسباب بنا دے، میرے مالک کہیں سے پانی مل جائے، چونکہ نیڈ پانی کی ہے. اور یقین ہے، سیدہ حاجرہ کو یقین ہے کہ میرا مالک میرے لیے اسباب ضرور پیدا کرے گا، کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکلے گا جس سے پانی دستیاب ہو جائے. سیدہ حاجرہ پھر دوسری پہاڑی سے نیچے اتری تو پہلی پہاڑی کی طرف واپس آ رہی ہیں. درمیان میں پھر ڈپریشن آیا تو واپسی پہ بھی دوڑ رہی ہیں کہ میرے بیٹے کو نقصان نہ پہنچے، میری آنکھوں کے سامنے نہیں ہے، مجھے نظر نہیں آ رہا. اور اوپر پھر پہلی پہاڑی پہ چڑھتی ہیں. پہلی پہاڑی کا نام ہے صفا، کوہ صفا، اور دوسری پہاڑی کا نام ہے کوہ مروہ، جسے ہم عام زبان میں صفا اور مروہ کہتے ہیں. تو سیدہ پہلے صفا پہ جاتی تھیں، پھر مروہ پہ جاتی تھیں، پھر اترتی تھیں، صفا پہ جاتی تھیں. یوں آپ نے 7 چکر. اچھا، اب یہاں چکر کے ایک ہمیں سمجھ لینا چاہیے. روٹین میں جب ہم کہتے ہیں کہ چکر لگا کے آؤ تو جانا اور آنا ہم سمجھتے ہیں اس میں ایک چکر ہوتا ہے. جب ہم صفا اور مروہ کے درمیان چلنے کو، دوڑنے کو، چکر لگانے کی بات کرتے ہیں تو صفا سے مروہ تک ایک چکر ہے اور مروہ سے واپس صفا تک ایک چکر ہے. تو یوں 7واں چکر مروہ پہ ختم ہوگا. وہ 7ویں چکر میں اسی کوشش میں بار بار ٹیلوں پہ، ان پہاڑیوں پہ چڑھ رہی ہیں. جب ڈپریشن آتا ہے، پلین لائن آتی ہے، جگہ آتی ہے تو دوڑتی ہیں. 7ویں دفعہ مروہ پر پہنچی تو انہیں نظر آیا کہ بیٹے کے قریب پانی ہے. یقیناً بڑی ایکسائٹڈ ہوئی اور دوڑتی ہوئی آ رہی ہیں، بٹ اب دوسری پہاڑی کی طرف نہیں جا رہی، اب بیٹے کی طرف جا رہی ہیں. اور رستے میں یہ گمان کر رہی ہیں کہ کہیں یہ سراب نہ ہو، کہیں آنکھوں کا دھوکہ نہ ہو کہ میں وہاں جاؤں تو پانی نہ ہو. آ کے قریب دیکھا تو سخت پتھر میں سے، چٹان میں سے پانی کا چشمہ ابل رہا تھا. اس کو دیکھ کر اب خیال یہ ہوا کہ میں اس کو سنبھالوں کیسے، اور اگر یہ بہہ گیا، پانی جو نکل رہا ہے، سٹور نہ ہوا تو پھر آئندہ دنوں میں کیا ہوگا.
تو آپ اسے کہتے ہیں پانی کو کہتی ہیں زم زم، ٹھہر جا ٹھہر جا۔ اب یہ دیکھیں کمال کیا ہے، کیا پانی ہماری زبان سمجھتا ہے؟ اگر آج میں بہتے ہوئے پانی کو کہوں رک جاؤ رک جاؤ تو وہ رک جاتا ہے؟ نہیں رکتا۔ دریا میں، چشمے میں، ہمارے گھروں میں جو ٹیب ہے ان میں کہیں نہیں رکتا۔ بٹ وہ اللہ کی چنی ہوئی بندی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے زندگی گزاری ہی اللہ کے یقین پر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے حکم سے مختلف کوئی لمحہ ہی نہیں گزارا۔ تو جیسے ہی پانی کو کہتے ہیں زم زم، پانی رک جاتا ہے۔ آپ اس کے ارد گرد اوٹ بنا دیتی ہیں، تھوڑی مٹی اکٹھی کر لیتی ہیں ادھر ادھر سے، تاکہ یہ پانی سٹور رہے، کہیں اور نہ جائے۔ یہ پانی جناب اسماعیل کی ایڑی، وہ روتے ہوئے جو ایڑی رگڑ رہے تھے اس چٹان پہ، اللہ نے اپنا معجزہ دکھایا اور اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی سے سنگلاخ پہاڑوں میں، پتھر کی چٹانوں میں پانی کے چشمہ ابل آیا۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اپنی اس دادی کے متعلق، اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ابراہیم علیہ السلام کی وائف کے متعلق، کہ اگر ام اسماعیل یعنی سیدہ ہاجرہ کو بیٹے کے ریفرنس سے بلاتے ہیں، جیسے عرب میں بلانے کا رواج تھا اس زمانے میں، آج بھی وہاں پہ ایسے ہی کہتے ہیں، تو اگر ام اسماعیل جلدی نہ کرتی تو زمزم بہتا ہوا چشمہ ہوتا۔ نہیں آج جو ایک جگہ سٹور ہے، پھر زمانے کے اچھا اس میں ہم بعد میں آتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کو اس آبادی میں بسایا، پانی ختم ہوا تو پریشانی آئی۔ سیدہ ہاجرہ ایک پہاڑی سے دوسری پہاڑی کوشش کرتی رہیں، صحیح کرتی رہیں کہ کوئی پانی کسی طرح مل جائے، بیٹے کے لیے پانی کے اسباب بن جائے۔ اللہ کریم نے اسماعیل علیہ السلام کی پاؤں کی ایڑی کے رگڑنے سے وہاں چشمہ بنا دیا، ظاہر کر دیا۔ اللہ کریم کو اپنی بندی کی یہ کوشش اور اللہ پہ یقین اتنا پسند آیا کہ اللہ نے حکم دے دیا کہ جو میرے گھر کا عمرہ کرنے آئے، جو میرے گھر کا حج کرنے آئے، اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ میری بندی کی طرح صفا سے چلنا شروع کرے، مروہ کی طرف جائے۔ اور جتنے حصے میں سیدہ ہاجرہ دوڑتی رہیں اتنے حصے میں دوڑے بھی، پھر مروہ سے واپس آئے اور جتنے حصے میں سیدہ دوڑتی رہیں، بھاگتی رہیں، بیٹا نظر نہ آنے کی وجہ سے اتنی جگہ پہ پھر دوڑے اور صفا پہ واپس آئے۔ یوں کرتے کرتے سعی کے 7 چکر پورے کریں، یعنی صفا سے شروع کریں گے آپ چلنا مروہ کی طرف، درمیان میں دوڑیں گے اور مروہ پہ ایک چکر ختم، تو 7واں چکر مروہ پہ ختم ہوگا۔ سو اللہ کریم نے پہلی مہربانی تو اس بندی کے یقین، ایمان پہ یہ کمال یہ کیا کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، جب تک یہ دنیا یہ آباد ہے تب تک کے لیے حکم دے دیا کہ جو بھی میرے گھر کا حج یا عمرہ کرنے آئے وہ میری بندی کی طرح چلے اور دوڑے۔ دوسرے اللہ کریم نے قرآن کریم میں ان 2 پہاڑیوں کو اپنی نشانیاں قرار دیا کہ صفا اور مروہ میری نشانیاں ہیں۔ اللہ کریم اپنے نیک بندوں کو، خود پر یقین اور ایمان رکھنے والے بندوں کو ایسے ہی نوازا کرتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں ایسے بندوں، ایسے چنے ہوئے لوگوں کی زندگی سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہم سے راضی ہو اور حساب کتاب کے دن ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے جن کے متعلق میرا مالک کہتا ہے انہیں کوئی ڈر ہوگا نہ خوف۔ اللہ کریم ہم پر مہربانی فرمائے۔ جزاک اللہ۔